وہ صحیح راستے پر آ جاوے گا. کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تجارت میں تاجروں کو سمجھانے کے لیے، اور کاشتکاری میں لاتے ہیں زمینداروں کو سمجھانے کے لیے، اور ملازمت میں لاتے ہیں ملازموں کو سمجھانے کے لیے، اور حکومتوں میں لاتے ہیں حاکموں کو سمجھانے کے لیے. ہم تو حالات انہیں سمجھانے کے لیے لا رہے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم غلط چل رہے ہو. لیکن اگر یہ حالات اس کی رہبری نہ کریں، رہبری تو ایمان کرے گا. ایمان کا نور، المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ ایمان والا دیکھے گا اللہ کے نور سے کہ یہ جو جھٹکا آیا ہے میرے کاروبار میں، آیا کیا ہوا ہے مجھ سے، تجارت میں کون سا حکم ٹوٹا ہے. یہ جھٹکا جو آیا ہے زمیندارے میں، اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے. یہ جھٹکا جو ملازمت میں آیا ہے، اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو حالات رہبری نہیں کرتے، لیکن اگر ایمان ہے تو حالات بتلائیں گے، حالات اس کی کمیوں کو ظاہر کریں گے، حالات اس کی بدعملیوں کو کھولیں گے کہ تو نے یہ عمل کیا ہے، یہ تیرے ساتھ حالات اس بدعملی کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو حالات اس کی رہبری کریں گے، حالات اس کی رہبری کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ غلط راستوں پر چلنے پر حالات آتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو جھٹکے آتے ہیں وہ پہلے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، پھر بڑے بڑے آتے ہیں. اگر چھوٹے جھٹکوں سے سمجھ لے کہ ہاں میں غلط چل رہا ہوں، تو اللہ رب العزت بڑے بڑے جھٹکے ہٹا دیتے ہیں. پہلے حالات لاتے ہیں اس کے جسم میں، بیماری آویں گی، بدسکونی آوے گی، ہاں بیماریاں طرح طرح کی آویں گی، اور بے اطمینانی آوے گی. پھر جب یہ اس سے نہیں سمجھے گا اور ایمان اور اعمال صالحہ پر، ایمان اور اعمال صالحہ پر، حیات طیبہ، سکون کی راحت کی زندگی جس کا مال سے اسباب سے کوئی تعلق نہیں، سکون ہم دیتے ہیں اپنے خزانے سے. یہ لکھپتی کروڑپتی ہو کے پریشان ہوگا اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے. لیکن ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ یہ اپنے فقر کے ساتھ غنی ہوگا، یہ اپنے حالات میں خوش ہوگا، یہ اپنے حالات میں خوش ہوگا. تو وہ حیات طیبہ اللہ تعالی لاتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ہم حیات طیبہ لاتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. جب ایمان اور اعمال صالحہ انسانوں کی زندگیوں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں معیشت ضنکا کہ بدمزہ زندگی آتی ہے، کہ جس میں آدمیوں کو نہ چین ہے نہ سکون ہے، بلکہ یہ چین اور سکون ختم ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت حالات اس سے باہر کے بگاڑتے ہیں کہ یہ دکان گئی، وہ دکان گئی، وہ مکان گیا، وہ زمیندارہ گیا. ایک مرتبہ یوں پوچھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجمع سے کہ یہ بتلاؤ کہ جس کی زمین چھینی ہے، جس کی زمین چھین لی گئی، وہ ظالم ہے یا جس نے زمین چھینی ہے وہ ظالم ہے؟ زمین چھیننے والا ظالم ہے، زمین قبضانے والا ظالم ہے، یا جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے؟ بتلاؤ کون ظالم ہے دونوں میں؟ تو مجمع نے کہا کہ حضرت ظالم وہ ہے جس نے زمین قبضائی ہے، اور مظلوم وہ ہے جس کی زمین چھینی گئی ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں یہی بات تم لوگوں کے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ یوں سمجھ لو کہ جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے. ظالم وہ ہے جس کی زمین قبضائی گئی، ظالم وہ ہے جس کی دکان میں آگ لگا دی گئی، ظالم وہ ہے جس کے مکان پر قبضہ کر لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کسی پر ظلم کر دے
اس کو تو ظلم کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو توڑے اور اللہ اس کی سزا میں اس پر کسی کو مسلط کر دے، یہ اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ظلم ہم نے نہیں کیا ان پر، یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہ فرمایا حضرت نے کہ بھئی ہم تو یہ کہیں گے کہ ظالم تو تھا کہ اللہ نے تیری زمین پہ دوسرے کو کیوں مسلط کر دیا، اللہ نے تیری زمین پر دوسرے کو مسلط کیوں کر دیا۔ میرے دوستو، ہماری رہبری کے لیے کافی نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے ناکامیاں لاتے ہیں، پھر ناکامی آتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلی بات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی وہ ایمان کی ہے، آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں صحابہ کرام۔ بغیر ایمان کے آدمی کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا، عملوں کے بعدوں کا یقین بغیر ایمان کے نہ آئے گا۔ انسان بغیر ایمان کے اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی کسی راحت کو یا کسی بلا کو، مصیبت کو سمجھ نہیں سکے گا کہ یہ جو میرے راحت و آرام کے نقشے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ میری پکڑ کا انتظام ہو رہا ہے، یا یہ جو اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں یہ میری بدعملی کی وجہ سے اور غلط راستے سے ہٹانے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اس کو نہیں سمجھ سکے گا جب تک ایمان نہ ہو۔ اس لیے ہر نبی کی پہلی آواز وہ ایمان کی، ہر نبی کی پہلی آواز اللہ رب العزت کے ذات عالی کے تعارف کی ہے۔ انسان اللہ کے اوامر کو کب توڑتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے اوامر جب توڑا کرتا ہے جب یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، جب یہ اللہ کو بھلا دے گا تو اللہ کے اوامر کو بھلا دے گا۔ اللہ کے اوامر کے ٹوٹنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اپنے بنانے والے کو یاد نہ رکھا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے آ کر اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف کرایا ہے۔ یہی کام ہے نبیوں کا کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے تعارف کے لیے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہوا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف کرانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اور تعارف کس طرح کراتے ہیں؟ جو کہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہو رہا ہے، ایک پتا حرکت کر رہا ہے، یہ زمینوں میں زلزلے آ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے چھوٹا یا بڑا، یہ تمام کا تمام کرنے والی ایک ہی ذات ہے، جس نے بنایا ہے وہی کر رہا ہے۔ اس تعارف کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا ہے، اس تعارف کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بادشاہت میں، جس کی بادشاہت سارے عالم پر، اس کی بادشاہت میں دیکھو میرے دوستو، اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہر اللہ کے غیر کا انکار کرو، ہر اللہ کے غیر کا انکار کرو، یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا ہے وہ اعلان اسی کا کیا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے ہر بنے ہوئے سے رخ بنانے والے کی طرف پھیر لیا، میں نے ہر بنے ہوئے سے رخ بنانے والے کی طرف پھیر لیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر بنے ہوئے سے رخ بنانے والے کی طرف پھیر لیا۔ زمین بنی ہوئی، آسمان بنا ہوا، چاند سورج بنے ہوئے، درخت اور پہاڑ بنے ہوئے، نمرود بنا ہوا، میری ماں بنی ہوئی، میرا باپ بنا ہوا، میں اپنی ذات سے بنا ہوا۔ دیکھو بنے ہوئے سے بنانے والے تک پہنچنا بہت آسان ہے، بنے ہوئے سے بنانے والے تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں کہ ایک تلوار ہے،
ایک لوہے کی تلوار ہے، اس تلوار کو دیکھ کر لوہار کا تصور کرنا، کسی کے اندر اگر کم سے کم عقل بھی ہے، اتنی سی بھی عقل رکھتا ہے، وہ تلوار کو دیکھ کے کہے گا اس کا کوئی بنانے والا ہے، یقینی بات ہے، لوہار کا تصور اس کے دل میں آئے گا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس تلوار کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس تلوار کا کوئی بنانے والا نہیں، اس بات کا کوئی امکان نہیں۔ جس میں ذرا بھی عقل ہے وہ یوں کہے گا کہ اس تلوار کا کوئی بنانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے تک پہنچ گئے۔ جو بنے ہوئے کو دیکھ کر بنے ہوئے میں پھنس جائے اور ایک چیز کے بننے کو دوسری چیز کے بننے پر موقوف کر دے، یہ اس سے بنا ہے اور یہ اس سے بنا ہے، یہ مرغی انڈے سے بنی ہے، انڈا مرغی سے بنا ہے، یہ بنے ہوئے سے اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ اس بنے ہوئے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اصل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت، اس کی محنت وہ کیا ہے؟ جو کہیں تم اس کلمے کو لے کر تاجروں کے پاس جاؤ گے، کاشتکاروں کے پاس جاؤ گے، ملازموں کے پاس جاؤ گے، حاکموں کے پاس جاؤ گے، جتنے نقشے والے ہیں ان نقشے والوں کے پاس جاؤ گے اور جا کر اس کا یقین دلاؤ گے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اس کی محنت، اس کا تقاضا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر اللہ کے غیر کا انکار کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک بنی ہوئی تلوار سے کم عقل والا